بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ حوریہ کی واسق سے بات ہوئی ایک ہفتہ ہونے والا تھا اور اس دوران حوریہ جان بوجھ کر بھی آن لائن نہیں ہوئی تھی۔ آج کل تمہاری واسق سے بات نہیں ہو رہی؟ حوریہ نے مہک سے سوال کیا۔ اس کا اندازہ بہت سرسری تھا۔ بات ہوتی ہے، کیوں، کیا ہوا؟ مہک نے جواب دیتے ساتھ ہی سوال بھی کیا۔ کچھ نہیں بھائی، ہونا کیا تھا، ایسے ہی پوچھا بس۔ حوریہ کو اس سوال کی امید نہیں تھی۔ کہاں تک پہنچی تمہاری باتیں؟ حوریہ جانے کیوں کرید رہی تھی۔ یہ کیسے بتاؤں، بس باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مہک چونکہ اس وقت بھی موبائل پر مصروف تھی، اس لیے مختصر جواب دے رہی تھی۔ حوریہ کا دل چاہا کہ اس سے پوچھے ان دونوں کے درمیان کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے کتنا سنجیدہ ہیں، لیکن وہ یہ سب مہک سے نہیں پوچھ سکی اور اپنی سوچوں سے الجھنے لگی۔ پھر جانے کیا سوچ کر وہ آن لائن ہوئی اور اس کے آن لائن ہوتے ہی واسطے کے ڈھیر سارے میسج آنا شروع ہو گئے۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی اور خوش بھی، لیکن وہ اپنے احساسات کی نفی کرتی بظاہر بے نیازی سے میسج پڑھنے لگی۔ وہ ہر روز باقاعدگی سے اسے میسج بھیج رہا تھا اور تقریباً ہر میسج میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ حوریہ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے حوریہ جب بھی آن لائن ہو اس سے رابطہ کرے۔ حوریہ نے بلا سوچے سمجھے ہیلو کا میسج بھیج دیا۔ چند لمحوں میں اس کے میسج کا جواب آ گیا۔ جی بتائیں، آپ مجھ سے کیا ضروری بات کرنا چاہتے ہیں؟ سلام دعا کے بعد حوریہ نے پوچھا۔ دیکھیں، آپ کو شاید میری بات عجیب لگے، لیکن میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب بھی کہیں گی میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیج دوں گا۔ حوریہ کو امید نہیں تھی کہ محض ایک ملاقات کے بعد وہ اسے پرپوز کر دے گا۔ پلیز کچھ تو کہیں۔ حوریہ کی خاموشی پر واسق نے بے چینی سے میسج کیا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپ کے اور مہک کے درمیان کچھ ہے، آپ لوگ ایک دوسرے سے ملے بھی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب آپ مجھ سے یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ وہ الجھ کر بولی، بائی گاڈ، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے، ہم صرف اور صرف دوست ہیں۔ آپ چاہیں تو مہک سے پوچھ سکتی ہیں، میں نے کبھی اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ اس کے لیے میرے دل میں کوئی ایسی فیلنگز نہیں جو تمہارے لیے ہیں۔ بات کرتے ہوئے وہ تکلف کی دیوار گراتا ہوا آپ سے تم کا سفر طے کر گیا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن ضروری نہیں کہ مہک کے دل میں بھی کوئی فیلنگز نہ ہو۔ اور اب بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ اس سے اچھا بھی لگ رہا تھا کہ واسق جیسا ہینڈسم لڑکا اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن مہک کا سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھنے سے جھجک رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے، اس نے بھی کبھی کچھ سے ایسی بات نہیں کی۔ میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی تم سے ہی کروں گا۔ کیا میں تمہیں کال کر سکتا ہوں؟ اپنی صفائی دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، میں کال پر بات نہیں کر سکتی، حوریہ نے صاف انکار کر دیا۔ پلیز یار، میسج پر بھی ٹھیک سے تمہیں اپنی فیلنگز نہیں بتا پاؤں گا، وہ سراپا احتجاج بن کر بولا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میں کمرے میں اکیلی نہیں ہوں، میں کال نہیں سن سکتی۔ حوریہ نے اپنی مجبوری بیان کی۔ اوکے، تو پھر مجھے اپنا فون نمبر دو۔ واسق کا میسج آیا۔ وہ کس خوشی میں؟ حوریہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ تم ہفتہ ہفتہ آن لائن نہیں آتی اور میں اتنے دن تم سے بات کیے بنا نہیں رہ سکوں گا، اس لیے اپنا نمبر مجھے دو تاکہ میں جب چاہوں تم سے بات کر سکوں۔ واسق کا اصرار جاری تھا۔ وہ زیادہ دیر بحث نہ کر سکی اور اس نے اپنا نمبر واسق کو دے دیا۔ اوکے، اب مجھے سونا ہے، حوریہ نے میسج لکھا۔ ابھی نہیں، ابھی مجھ سے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، واسق نے جواب دیا۔ اور پھر اس رات وہ رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ واسق نے اپنے اور اپنی فیملی کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں اور حوریہ نے بھی اپنی باتیں، اپنے فیوچر پلانز اس کے ساتھ شیئر کیے۔ صبح کے قریب جب انہوں نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا تو ان کے درمیان ایک بے نام رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ محبت نے حوریہ کے دل کے دروازے پر دستک دے دی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی اس دستک کی منتظر تھی اور اس نے جھٹ سے دل کا دروازہ بھی کھول دیا۔ اب وعدے کیے جا رہے تھے، نبھانے کا وقت آنے میں ابھی باقی تھا۔ موبائل نمبر کے ایکسچینج ہوئے۔ وہ دونوں دن رات ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے لگے۔ اگرچہ کال کرنے کا موقع کبھی کبھار ہی ملتا، لیکن میسیجز پر ان کی بہت باتیں ہو جاتی تھی۔ حوریہ نے ابھی تک اقرار محبت نہیں کیا تھا، لیکن سچ یہی تھا کہ وہ واسق کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ لڑکیاں تو ایسی ہی کومل و دل والی ہوتی ہیں، جب کسی سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں تو پھر اسے اپنا سب کچھ مان لیتی ہیں۔ اور حوریہ کی عمر تو ایسی تھی جب آنکھیں بہت جلدی خواب دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہیں۔ حوریہ کی آنکھوں نے بھی ڈھیروں سپنے سجا لیے، اور جب محبت ہوتی ہے تو اندیشے خود بخود ستانے لگ جاتے ہیں۔ اس کے دل کو بھی یہ اندیشے ستانے لگے کہ کہیں کسی وجہ سے واسق اس سے دور نہ ہو جائے اور اس کی پہلی محبت جو کہ بہت انمول ہے روتی بلکتی رہ جائے۔ آنے والے کل کے بارے میں کون کیا کہہ سکتا ہے بھلا؟ کن سوچوں میں گم ہو، ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ واسق ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا ذہن اس وقت حوریہ کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی کو آپ کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اب آپ کو تھوڑا آرام چاہیے۔ ماں کے ٹوکنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، بس بس رہنے دو،
اتنی ہی تمہیں میری فکر ہوتی تو شادی کے لیے ہاں نہ کر دیتے۔ فضیلہ خفقی دکھاتے ہوئے جتانے لگی۔ ہاں تو مان گیا ہوں نا، وہ سرسری سے لہجے میں بولا۔ بس رہنے دو، کیا کہا تم نے؟ تم شادی کے لیے تیار ہو؟ سچ میں؟ وہ بولتی ہوئی اچانک چونتی ہی پوچھنے لگی۔ جی بالکل، لیکن شرط وہی ہے کہ لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ وہ ماں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مسکراتی ہوئی یہ دہانی کرانا نہ بھولا۔ جیسے تمہاری خوشی، بتاؤ کون ہے وہ؟ میں آج ہی اس کے گھر رشتہ لینے جاتی ہوں۔ فضیلہ جوش سے بولی۔ ارے تھوڑا صبر کر لیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ ماں کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا۔ جلدی کیوں نہیں ہے؟ پہلے ہی تم کافی دیر کر چکے ہو، اب میں بالکل تمہاری نہیں سنوں گی۔ فٹافٹ مجھے لڑکی کا نام اور گھر کا پتہ بتاؤ بس۔ فضیلہ ناشتہ بھول کر اس سے اصرار کرنے لگی۔ سب بتا دوں گا امی، بس تھوڑا ٹائم دے دیں۔ وہ پیار سے ان کا ہاتھ اپنے گال سے لگاتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فضیلہ کو اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ واسق ان کو حوریہ اور اس کی فیملی کے بارے میں بتانے لگا۔ جب سے واسق سے باتیں ہونے لگی تھی تب سے حوریہ کی ساری روٹین ہی بدل گئی تھی۔ اب اسے شام کے کاموں سے جلدی جلدی فارغ ہو کر بستر پر جانے کی جلدی ہونے لگی تھی۔ ڈائجسٹ جس میں اس کی جان ہوا کرتی تھی وہ بھی اس کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے اور یوں ہی اداسی میز پر پڑے رہتے۔ کیا بات ہے؟ کافی دنوں سے تم کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہو۔ مہک صرف بہن نہیں، رومیٹ بھی تھی۔ یہ ممکن نہ تھا کہ حوریہ میں آنے والی تبدیلیوں سے بے خبر رہتی، اس لیے آخر ایک دن پوچھ ہی لیا۔ کیوں کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ حوریہ نے مذاق میں بات ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں بتانا چاہتی؟ مہک اتنی آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ بتانے جیسا کچھ ہو تو بتاؤں نا؟ حوریہ جواب دیتے ہوئے مہک سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ اچھا مجھے اب سونا ہے، حوریہ نے کمبل سر پر تانتے ہوئے کہا۔ وہ مہک کے سوالوں سے بچنا چاہ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جب ٹھیک لگے تب بتا دینا، مہک نے کہا تو حوریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا کہ مہک کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، لیکن مہک نے آگے کچھ نہیں کہا تو وہ بھی واسق کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ اٹھ جاؤ یار، کالج نہیں جانا کیا آج؟ حوریہ تیسری بار مہک کو جگانے آئی۔ مہک تھی کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید بخار ہو گیا ہے، اٹھا نہیں جا رہا، مہک نے جواب دیا۔ ارے تمہیں تو کافی تیز بخار ہے، حوریہ نے اس کے ماتھے کو چھو کر ٹمپریچر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ناشتہ لا دیتی ہوں، اس کے بعد ٹیبلٹ لے لینا۔ حوریہ نے اس کا کمبل ٹھیک کرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ تم جاؤ گی کالج؟ مہک نے پوچھا۔ ہاں یار، انگلش کا ٹیسٹ ہے، جانا ضروری ہے، حوریہ نے جواب دیا تو مہک نے اس بات میں سر ہلایا اور حوریہ اس کے لیے ناشتہ لینے کچن میں چلی آئی۔ امی مہک کو بخار ہو رہا ہے، وہ آج کالج نہیں جائے گی۔ حوریہ نے میمونہ کو بتایا۔ کتنی بار منع کیا ہے اس لڑکی کو کہ سردی بہت ہے، یہ کولڈ ڈرنک نہ پیا کرے، مگر یہ کسی کی سنے تب نہ۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، تمہارا ناشتہ تیار ہے، تم ناشتہ کر کے کالج کی تیاری کرو۔ میمونہ نے سب کام چھوڑے اور مہک کو دیکھنے چلی آئیں کہ دونوں بیٹیوں میں ان کی جان بستی تھی۔ مہک کی طرف سے بے فکر ہو کر حوریہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پہلی 2 کلاسز کے بعد تیسرا پیریڈ فری تھا۔ حوریہ گراؤنڈ کے قدرے سنسان حصے میں بینچ پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کرنے کے بعد بیگ کی پاکٹ سے موبائل نکالا، لیکن جیسے ہی اس نے موبائل کی سکرین دیکھی اس کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ وہ غلطی سے اپنے موبائل کی جگہ مہک کا موبائل لے آئی تھی۔ دونوں کے موبائل ایک جیسے تھے، اس لیے اس طرح کی غلطیاں پہلے بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن آج بات کچھ اور تھی اور دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کے موبائل کا پاسورڈ بھی پتہ تھا۔ کیا کروں؟ وہ بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا میں کال کر کے مہک کو بتا دوں اور منع کر دوں کہ میرا موبائل استعمال نہ کرے؟ لیکن اس طرح تو اس کے اور بھی زیادہ شک ہو جائے گا۔ وہ گراؤنڈ میں ادھر ادھر چکر لگاتی مسلسل سوچ رہی تھی، کیا پتہ وہ موبائل چیک ہی نہ کرے۔ سوشل میڈیا کی دلدادہ مہک سے اس بات کی امید کم تھی کہ وہ اتنے گھنٹے موبائل چیک نہ کرے، لیکن اس کی خراب طبیعت کے پیش نظر وہ امید کر ہی سکتی تھی کہ مہک موبائل نہ استعمال کرے اور سوتے سوتے دن گزار دے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ادھر ادھر ٹہلنے لگی، کیونکہ چین سے بیٹھنا تو اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میمونہ نے مہک کو ناشتہ کروا کر دوا دی اور دوا کھا کر وہ تھوڑی دیر بستر پر یوں ہی لیٹی رہی۔ کچھ دیر بعد جب دوا کا اثر ہوا تو وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تو اس نے فوراً موبائل اٹھایا۔ حور کی بچی پھر میرا موبائل لے گئی۔ موبائل چیک کرتے ہی وہ بڑبڑائی۔ اچھا موقع ہے چیک کرنے کا، آخر پتہ تو چلے کہ حوریہ میڈم دن رات کس کے ساتھ چیٹنگ میں لگی رہتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی، پھر اس نے موبائل کا پاسورڈ لگا کر موبائل دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ میسیجز پڑھ رہی تھی اسے حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا کہ حوریہ نے اسے یہ سب کچھ کیوں چھپائے رکھا۔ میسیجز کے بعد اس نے فیس بک بھی چیک کی اور ساری چیٹس پڑھ لی۔ ہر جگہ بار بار حوریہ نے اسی خدشے کا اظہار کیا ہوا تھا کہ شاید مہک واسق کے لیے سیریس ہو۔ ایسے میں اگر اسے اپنی بہن اور واسق میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو اس کا انتخاب مہک ہی ہوگی۔ یہ سب پڑھ کر مہک کو بے اختیار حوریہ پر پیار آنے لگا۔ لیکن مائی ڈیئر سسٹر، اتنا سب کچھ چھپانے کی سزا تو ملے گی تمہیں۔ مہک دل ہی دل میں کچھ پلان کرتی مسکرانے لگی۔ حوریہ نے بہت انتظار اور اذیت کے ساتھ چھٹی تک کا وقت گزارا۔ وہ اتنی پریشان تھی کہ اس کے بعد اس نے ایک بھی کلاس نہ لی اور سارا وقت گراؤنڈ میں ٹہلتی رہی۔ چھٹی کا وقت ہوا تو حوریہ شکر ادا کرتی کالج بس میں آ بیٹھی۔
مہک نے جب دیکھا کہ حوریہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو رہا ہے تو موبائل کو اس کی جگہ پر رکھ کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ حوریہ ماں کو سلام کرتی سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور مہک کو سوتا دیکھ کر اس نے بے اختیار سکون کا سانس لیا اور جلدی سے مہک کا موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ اسے بھی جگا دو، صبح سے سو رہی ہے، کچھ کھا کر دوا کی دوسری خوراک کھا لے تاکہ شام تک بخار اتر جائے، ورنہ پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ میمونہ نے حوریہ کا کھانا میز پر لگاتے ہوئے ہدایت دی تو واپس اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ کھانا نہ کھائے، بس موبائل پر آئے ہوئے واسق کے میسج کا جواب دے، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو میمونہ کے خفا ہونے کا ڈر تھا۔ وہ مہک پر اسی وجہ سے کافی غصہ کرتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت موبائل کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ حوریہ کی دوسری بار آواز دینے پر ہی اٹھ بیٹھی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ حوریہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مہک جواب دیتے ہوئے بستر سے اٹھی۔ میرا کھانا یہیں لا دو پلیز۔ اگر طبیعت ٹھیک ہے تو میز پر ہی آ جاؤ نا یار، حوریہ نے جھنجھلا کر جواب دیا کیونکہ اب اسے موبائل دیکھنے میں زیادہ دیر ہو جاتی، لیکن پھر وہ مہک کے ساتھ اپنا کھانا بھی کمرے میں ہی لے آئی۔ آج میں غلطی سے تمہارا موبائل لے گئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے حوریہ نے سرسری لہجے میں بات شروع کی اور غور سے مہک کے چہرے کو دیکھا جیسے جاننا چاہتی ہو کہ اس نے حوریہ کا موبائل دیکھا یا نہیں۔ اچھا، مہک نے لاپرواہی سے مختصر جواب دیا، تم بور ہوگی موبائل کے بنا۔ حوریہ کو اطمینان تو ہوا لیکن مزید تسلی کے لیے پوچھا، نہیں، میں تو سارا وقت سوتی رہی، موبائل دیکھا ہی نہیں۔ مہک اس کی بے چینی سمجھ رہی تھی اور دل ہی دل میں ہنس بھی رہی تھی، لیکن بظاہر سنجیدگی سے جواب دیا۔ مہک کی جواب سے حوریہ کو تسلی تو ہو گئی، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے دونوں کھانا کھانے لگی۔ واسق اور نوید یونیورسٹی کی کینٹین پر بیٹھے تھے۔ عادل کو کسی ٹیچر سے ملنا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ تینوں عام طور پر ایک ساتھ ہی دکھائی دیتے تھے۔ یار دعا کرو مہک کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے تاکہ میرا اور حور کا راستہ صاف ہو جائے۔ چائے کا آرڈر دے کر جیسے ہی ویٹر ان کے پاس سے ہٹا، واسق نے نوید سے کہا، دعا تو کرتا ہوں مگر رشتے ایسے اچانک اور فٹافٹ طے نہیں ہوتے۔ ویسے بھی ابھی مہک کی گریجویشن مکمل نہیں ہوئی، لیکن آج تو کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہا ہے۔ خیر تو ہے۔ نوید صبح سے محسوس کر رہا تھا کہ واسق کچھ پریشان ہے، لیکن مسلسل کلاسز کی وجہ سے اس سے پوچھ نہ سکا۔ اب جب وہ فری ہوئی تو نوید نے پوچھا، ہاں یار بڑی عجیب سی صورتحال کا شکار ہو رہا ہوں۔ پتہ ہے پہلے مہک سے جب بھی بات ہوتی وہ کافی ریزرو سی رہتی تھی، مگر کل رات جس طرح فرینک ہو کر اس نے بات کی، اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ واسق نے اپنی پریشانی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، کیا اس نے تجھے آئی لو یو بول دیا؟ اس کی بات سن کر نوید نے پوچھا، نہیں یار ایسا بھی نہیں، لیکن گھما پھرا کر میرے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے اگنور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے ہونے والی سالی ہے، اور یہ بات اس سے کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو ہی بتا میں کیا کروں۔ واسق الجھا سا اپنا مسئلہ بتا رہا تھا اور نوید سے مشورہ مانگ رہا تھا۔ میرے خیال میں تو اسے اپنے اور حوریہ کے بارے میں بتا دے تاکہ بات کلیئر ہو جائے اور خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی۔ تب تک ویٹر ان کے سامنے چائے رکھ گیا۔ نوید نے چائے کا سپ لیتے ہوئے مشورہ دیا، ایسا نہیں کر سکتا یار، حوریہ نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ابھی مہک کو کچھ نہیں بتانا۔ واسق نے اپنی مجبوری بتائی، اب اگر مہک نے حوریہ سے ایسی کوئی بات کر دی تو مطلب تمہارے ساتھ جیسے رات اس نے باتیں کی ہیں، اگر اس بارے میں اپنی بہن کو بھی بتا دیا تو حوریہ کا کیا رد عمل ہوگا؟ نوید نے پوچھا، تو ایک لمحے میں مجھے چھوڑ دے گی؟ وہ 1000 بار مجھے یہ بات کہہ چکی ہے، تبھی تو میں اتنا زیادہ پریشان ہوں۔ واسق نے جواب دیا۔ وہ واقعی بے حد پریشان تھا، حالات جس رخ پر جا رہے تھے وہ اس کے لیے بالکل بھی اچھے نہیں تھے، اور حوریہ اس کا ساتھ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس لیے سے زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ اسے یہ جنگ اکیلا لڑنا تھی اور ہر حال میں جیتنا بھی تھی۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تم مہک کو پرپوز کر دو۔ واسق نے اتنی اچانک بات کی، اس کی بات پر ایک لمحے کو نوید حیران رہ گیا اور پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، تم جانتے ہو میری منگنی ہو چکی ہے اور میں اس رشتے سے بہت خوش بھی ہوں، اور معجبین میری زندگی میں نہ بھی ہوتی تب بھی میں تمہیں کہنے سے کسی لڑکی کو پرپوز کر دیتا۔ نوید غصے سے بولا، یار ہی یاروں کے کام آتے ہیں۔ واسق کو کوئی اور راستہ نہ مل رہا تھا، اس لیے اصرار کرنے لگا۔ پاگلوں جیسی باتیں بند کرو اور کوئی مناسب حل نکالو، بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ حوریہ سے کہو کہ وہ خود مہک کو تم دونوں کے بارے میں بتا دے، اس سے پہلے کہ مہک تمہارے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوب جائے۔ نوید نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو واسق بھی سوچ میں پڑ گیا۔ تیری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں اور چائے منگواتا ہوں، نوید نے واسق کے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا اور ویٹر کو آواز دی۔